اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین، اما بعد، قال الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ ناظرین گرامی، النور چینل کے توسط سے عقائد اسلامی کا سلسلہ ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ خدا کو پہچاننے کے دو طریقے ہیں جس کی قرآن تائید کر رہی ہے، قرآنی آیات میں جس کا ذکر موجود ہے۔ خداوند عالمین فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم عنقریب اپنی نشانیاں آفاق میں، وفی انفسہم، اور ان کے وجود کے اندر دکھائیں گے، حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ حق ان کے لیے آشکار ہو جائے۔ اس آیت مجیدہ میں خداوند عالمین نے خدا کو پہچاننے کے دو راستوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک آفاقی راستہ، کائنات کو، عالم کو دیکھ کر کائنات سے، عالم سے، جہاں سے، دنیا سے خدا تک پہنچنے کا راستہ، اور دوسرا راستہ وفی انفسہم، انسان کے اندر موجود سمایا ہوا راستہ۔ پہلے راستے کی طرف ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ خداوند عالمین نے اپنی ذات کو پہچاننے کے لیے جو انسان کے وجود کے اندر جو راستہ قرار دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ فطرت ہے۔ فطرتاً انسان خدا شناس ہوتا ہے، فطرتاً انسان کے اندر خدا کو پہچاننے کا مادہ ہوتا ہے، فطرتاً انسان میں خدا کو پہچاننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ انسان اگر اپنے وجود کے اندر غور کرے، فکر کرے، تدبر کرے تو وہ آسانی سے اپنے رب تک پہنچ سکتا ہے، آسانی سے اپنے رب کو پہچان سکتا ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے خدا کو پہچاننے کا آفاقی راستہ کون سا ہے، دوسرا راستہ کون سا ہے۔ اگر ہم ذرہ برابر اپنے ارد گرد کی طرف نگاہ دوڑائیں تو بآسانی ہم اپنے ارد گرد کو دیکھ کر، ہم اپنے اطراف میں، اپنے ماحول میں، جس ماحول میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس ماحول میں ذرہ برابر غور و فکر، تدبر کر کے ہم خدا کے وجود تک پہنچ سکتے ہیں، خدا شناس بن سکتے ہیں، خدا کو پہچان سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک چھوٹی سی مثال اگر آپ لے لیں کہ جس وجود کو بھی آپ دیکھ لیں، کوئی بھی وجود کائنات میں بغیر علت کے، بغیر اسباب کے وجود میں نہیں آتی۔ آپ اگر موجودات کو دیکھیں، ہر موجودات کے وجود کے لیے چند ایک فارمولے، چند ایک قوانین، چند ایک تقاضوں کا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک درخت کو ہی لے لیں۔ ایک درخت اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتا جب تک اس درخت کو مطلوب تمام فارمولے، تمام قوانین اور اس درخت کے وجود میں آنے کے تمام تقاضے پورے نہ ہو جائیں۔ مثال کے طور پر، بطور مثال، ایک درخت کو وجود میں آنے کے لیے زمین کی ضرورت ہے، ایک درخت کے وجود میں آنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، ایک درخت کے وجود میں آنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، ایک درخت کے وجود میں آنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، ایک درخت کے وجود میں آنے کے لیے حرارت کی ضرورت ہے۔ جب ایک درخت کو اپنی مقدار کے مطابق زمین سے یہ تمام چیزیں مل جاتی ہیں، اس کے لیے مہیا ہو جاتی ہیں، تب جا کر ایک درخت وجود میں آتا ہے، تب جا کر ایک درخت نشو و نما پاتا ہے، تب جا کر ایک درخت تنومند ہوتا ہے،
تب جا کر ایک درخت کو بقا ملتی ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی قانون ناقص رہ جائے، اگر اسے حرارت کی کمی ہو، اگر اسے پانی کی کمی ہو، اگر اسے زمین کے ذریعے سے ملنے والے تمام ان عناصر کی کمی ہو، تو وہ درخت وجود میں نہیں آتا، تو وہ درخت اپنی بقا کو دوام نہیں رکھ سکتا، اپنی بقا کو ثابت نہیں رکھ سکتا، اپنے وجود کو باقی نہیں رکھ سکتا۔ لہٰذا ایک درخت کے وجود میں آنے کے لیے ان تمام فارمولوں کا اپنی مقدار کے مطابق موجود ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ایک درخت کے وجود میں آنے کے لیے ضروری تمام فارمولوں کو مہیا کرنے والا ایک شخص، مہیا کرنے والی ایک ہستی کائنات میں موجود ہے، اور یہ امر اتفاقی نہیں ہو سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ ایک اچھی سی خوبصورت سی ڈرائنگ کہیں پر بنی ہوئی ہو، کسی میوزیم میں بنی ہوئی ہو، تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈرائنگ ایک نابینا شخص نے بنائی ہوگی؟ جس طرح ایک ڈرائنگ کے بنانے کے لیے ایک نابینا شخص کا تصور کرنا آپ کے لیے محال اور مشکل ہے، آپ کبھی یقین نہیں کریں گے کہ ایک خوبصورت سی سینری، ایک خوبصورت سی ڈرائنگ، ایک خوبصورت سی نقاشی کسی نابینا شخص نے بنائی ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ ایک خوبصورت سی لمبی تحریر کہیں پر دیکھ لیتے ہیں تو آپ کبھی یہ یقین نہیں کریں گے کہ یہ تحریر کسی ان پڑھ اور جاہل شخص نے لکھی ہوگی، کسی بچے نے لکھی ہوگی، یا کوئی چھوٹا 2 سالہ بچہ اس نے ہاتھ میں قلم لے کر لکیریں پھیری ہوں گی، اور لکیریں پھیرنے کے نتیجے میں غیر ارادی طور پر وہ تحریر وجود میں آئی ہوگی۔ جس طرح آپ کے لیے یہ یقین کرنا مشکل ہے، یہ یقین کرنا بلکہ ناممکن ہے کہ ایک نقشہ، ایک خوبصورت سی سینری، ایک خوبصورت سی ڈرائنگ ایک نابینا شخص نہیں بنا سکتا، جس طرح آپ کو یہ یقین ہے کہ ایک خوبصورت سی تحریر ایک ان پڑھ شخص نہیں لکھ سکتا، اسی طرح اس کائنات کا سسٹم جو کہ اتنا مرتب ہے، اتنا ترتیب کے ساتھ رکھا گیا ہے، اتنا منظم ہے، ہر چیز کو اپنی مقدار کے مطابق رکھا ہے، کیسے ممکن ہے اس کائنات کو اتنی خوبصورت سی ترتیب، اتنا خوبصورت نظم کسی غیر عالم، کسی غیر مدبر شخص نے دیا ہو، یا یہ خود بخود اپنے طور پر وجود میں آیا ہو، اس کو کسی نے بنایا نہیں ہو، اس نظم کو کسی نے نہیں دیا ہو، کوئی مرتب کرنے والا، کوئی ترتیب دینے والا اس کائنات کا نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح آپ کے لیے یہ تصور کرنا ممکن نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ایک مکان سیلاب کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے۔ جب آپ ایک مکان کو دیکھتے ہیں، ایک خوبصورت سی عمارت کو دیکھتے ہیں، ایک خوبصورت سی بلڈنگ کو دیکھتے ہیں، تو خود بخود آپ کی عقل، آپ کا دل، آپ کا وجود یہ اقرار کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اس عمارت کا بنانے والا ایک ہنرمند شخص ہوگا، ایک ماہر انجینئر ہوگا، ایک عام شخص سے یہ عمارت نہیں بنی ہوگی۔ یا مثال کے طور پر آپ کہیں کہ اچانک سے سیلاب اوپر سے آیا ہو، اور سیلاب کے ساتھ مٹی، پتھر، سیمنٹ، سریا سب کچھ آیا ہو، اور آ کر خود بخود آٹومیٹک اور غیر ارادی طور پر انہوں نے اپنی اپنی جگہ لے لی ہو، اور یہ عمارت اس سیلاب کے نتیجے میں وجود میں آئی ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ جب سیلاب آتا ہے، جب سیلاب کے ساتھ کوئی سریا، سیمنٹ، پتھر، مٹی، ریت آتی ہے، بجری آتی ہے، تو وہ آ کر اتنے ترتیب کے ساتھ عمارت کی شکل اختیار نہیں کرتی، بلکہ سب سے نیچے سریا ہوتا ہے، اس کے اوپر پتھر ہوتا ہے، اس کے اوپر سیمنٹ ہوتا ہے، پھر پتھر ہوتا ہے، پھر سریا ہوتا ہے، غیر مرتب اور منہدم صورت میں وہ وجود میں آتا ہے۔ ایک عمارت کی کھڑی ہونے کے لیے، ایک عمارت کے کھڑے ہونے کے لیے ایک خوبصورت
اور مرتب منظم شاہکار کے وجود میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا موجد، اس کا خالق ایک مدبر، ایک دانا، ایک ہنرمند شخص ہو۔ بس جس طرح ایک عمارت کے وجود کو آپ اس کے تعمیر کرنے والے کے بغیر تصور نہیں کر سکتے، ایک ڈرائنگ کے وجود کو ایک نابینا کے ذریعے وجود میں آنے کا آپ تصور نہیں کر سکتے، ایک خوبصورت سی تحریر کے لیے ایک بچے کا غیر ارادی طریقے سے لکیر کھینچنے سے وجود میں آنا آپ کے لیے قابل تصور نہیں ہے، اسی طرح اس منظم کائنات کا، اس مرتب کائنات کا، اس خوبصورت کائنات کا یقیناً کوئی نہ کوئی ناظم، کوئی نہ کوئی ترتیب دینے والا، کوئی مدبر، کوئی خالق ضرور ہوگا جس نے اپنے علم، ارادے اور آگاہی کے ذریعے سے اس دنیا کو وجود بخشا ہوگا۔ نہ صرف یہ درخت، نہ صرف یہ عمارت، آپ اپنے اس جسم کو، اپنے اس وجود کو اگر آپ دیکھ لیں، جو ہی آپ کے اس جسم، اس وجود کی طرف کوئی خطر آنے لگتا ہے، کوئی حملہ ہونے لگتا ہے، تو غیر ارادی طریقے سے آٹومیٹک آپ کا پورا وجود منظم ایک ہی دفعہ سب ایک ہو کر اس کا دفاع کرنے لگتے ہیں، اس جسم کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ غیر ارادی طور پر آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، غیر ارادی طور پر آپ کا سر پیچھے کی طرف ہو جاتا ہے، غیر ارادی طور پر آپ کے ہاتھ اس خطر کو رفع کرنے کے لیے آگے کی طرف بڑھ جاتے ہیں، گویا کہ جیسے کہ انہوں نے پہلے سے کوئی میٹنگ کر رکھی ہو، کوئی ہم آہنگی کر رکھی ہو، جبکہ ایسی کوئی ہم آہنگی نہیں ہے، بلکہ خداوند عالمین نے، کسی خالق نے، کسی ناظم نے، کسی عالم نے، کسی دانا نے، کسی مدبر نے اس جسم کے سسٹم کو اس انداز میں بنایا ہے کہ جب کوئی خطر اس جسم کی طرف آنے لگے، کوئی حملہ اس جسم کی طرف ہونے لگے، تو غیر ارادی طور پر سب آٹومیٹک ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور اس جسم کی حفاظت کریں۔ کیا ایسا سسٹم، کیا ایسی ترتیب، کیا ایسا نظم، کیا ایسی ہم آہنگی بغیر کسی عالم اور دانا مدبر کے خود بخود غیر ارادی طریقے سے آٹومیٹیکلی وجود میں آ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں آ سکتی۔ بس اس کائنات کا نظم ہمیں بتاتا ہے، اس کائنات کی ترتیب ہمیں بتاتی ہے، اس کائنات کا سسٹم ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کائنات منظم ہے، یہ کائنات مرتب ہے، اس کائنات میں ایک سسٹم حاوی ہے۔ آپ دیکھیں، ہر چیز اپنے نظم کے مطابق ہے، ہر چیز اپنی ترتیب میں ہے، اور کوئی بھی مرتب چیز، کوئی بھی منظم چیز جب تک کوئی اس کا ناظم نہ ہو وجود میں نہیں آ سکتا۔ بس اس کائنات کا ایک ناظم موجود ہے، اس کائنات کا ایک مدبر موجود ہے، اس کائنات کا ایک خالق موجود ہے جو ہم سب کا پروردگار ہے، جس نے اپنے علم، جس نے اپنی آگاہی، جس نے اپنی دانائی کے مطابق اس کائنات کو وجود بخشا ہے۔ پاک پروردگارہ ہمیں ذات الہی کو سمجھ کر، اس میں تدبر کر کے اس کی شناخت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔